محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے مضمون اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے آج کی تقریر کا جو موضوع ہے کہ آج مسلمانوں کو اپنی بیویاں اچھی کیوں نہیں لگتی اور دوسروں کی بیویاں چاہے جیسی بھی ہو وہ بہت اچھی لگتی ہے، یہ تقریر کا آج کے بیان کا موضوع ہے۔ اور اس پرفتن دور کے اندر اب تو عورتوں کو بھی ان کے شوہر اچھے نہیں لگتے، دوسروں کے شوہر اچھے لگتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جس کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہ بڑی تیزی سے عام ہوتے چلا جا رہا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا؟ اس کے اندر دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو شادی شدہ مستورات کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے کمی کی بنیاد پر مرد جو ہے چاہے اس کی کتنی اچھی خوبصورت بیوی کیوں نہ ہو لیکن دوسری کی بیوی اسے بہت اچھی لگتی ہے، چاہے دوسرے کی کالی کلوٹی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اب اس دور کے اندر بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جو شادی شدہ، جو اپنے مردوں کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات درست نہیں، اپنا مرد نہیں اچھا لگتا، دوسروں کے مرد اچھے لگتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے کمیاں جو ہے ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہے، ہمارے معاشرے میں بدنگاہی کے گناہ کو عام کر رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر عورت اور مرد کے ناجائز تعلقات کو بڑھا رہی ہے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، شادی شدہ معاشرہ جو ہے وہ بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، قرآنوں کو تو ابھی رکھیے سائیڈ میں، شادی شدہ مرد جو ہے اپنی بیوی ہوتے ہوئے زنا کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک شخص جو ہے ایک بزرگ کے پاس، عالم دین کے پاس آیا اور یوں کہا کہ جس وقت میں نے اپنی شادی کے لیے لڑکی دیکھی اور میں نے لڑکی کا انتخاب کیا، اس وقت ایسا لگتا تھا کہ پورے محلے کے اندر، پورے علاقے کے اندر میری بیوی جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی خوبصورت لگتی تھی اور اتنی پسند تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جس سے میں نکاح کرنے جا رہا ہوں پورے معاشرے کے اندر ایسی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد جب منگنی ہو گئی تو ایسا لگنے لگا کہ اس کے جیسی عورتیں اور لڑکیاں اور بھی ہو سکتی ہے۔ اور شادی کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہے، دوسروں کی جو ہے اچھی لگ رہی ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ اگر آپ دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کر لو تو بھی محلے کی کتی آپ کو اچھی لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ناراض ہو گئے کیا؟ آپ کیسا جواب دے رہے ہیں؟ کہا میرا جواب صحیح ہے، میرا جواب صحیح ہے کہ اگر دنیا کی تمام عورتوں سے آپ شادی کر لو پھر بھی محلے کی جو کتیاں ہوگی نا وہ آپ کو اچھی لگے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اتنی بڑی بات مجھے کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ والوں نے کہا کہ جب انسان اپنی نگاہوں کو نیچی نہیں رکھتا، بد نگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے
اور وہ تاک جھانک ادھر ادھر جس کی وجہ سے دل میں لالچ پیدا ہوئی، اور لالچ میں ہر چیز اچھی لگتی ہے، اسی لیے اپنی بیوی تمہیں اچھی نہیں لگتی، دوسروں کی بیوی تمہیں اچھی لگتی۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ انسان کو اگر مال کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں کے پاس مال اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، پیسہ ہے، تو جب اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ اپنی لالچ کو پوری کرنے کے لیے بھی جو ہے نہ جانے کتنے ناجائز طریقے اختیار کر لیتا ہے، اپنی لالچ کو پورا کرنے کے لیے لون اور سود جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنی لالچ کو پورا کرنے کے لیے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائے، وہ لالچ جو ہے اس کو ناجائز اور جائز کاروبار اور پیسوں کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے۔ صرف لالچ یہ ہوتی کہ مال آنا چاہیے، اب اس کے لیے چاہے جو بھی راستہ اختیار کرنا پڑے، لون کا راستہ اختیار کرنا پڑے، بیاج پر پیسے لینے پڑے، وہ تیار ہے۔ کیوں؟ اپنے دل کی لالچ کو پوری کرنی ہے اسے۔ جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، کسی کو چونا لگانا پڑے، ہر حد تک کہ وہ گر جائے گا، کیونکہ دل میں جو لالچ پیدا ہوئی ہے اس لالچ کو پورا کرنے۔ آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس کپڑے اچھے ہیں، اس کا رہن سہن اچھا ہے، وہ سکون سے کھا پی رہا ہے، وہ ایٹیکیٹی میں گھوم رہا ہے۔ اب اس کے دل میں جو لالچ پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا کروں، اپنی لالچ کو پورا کرنے کے لیے وہ مال کے حلال و حرام کی تمیز کو بھول گیا، وہ لون اور سود اور بیاج حرام ہے اسے بھول گیا، دھوکہ دینا حرام ہے وہ بھول گیا، جھوٹ بول کر مال کمانا حرام ہے وہ بھول گیا۔ کیوں بھولا؟ اس لیے کہ اپنے دل کی لالچ کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ تو آج مرد جو ہے کتنی بھی اچھی خوبصورت چاند جیسی بیوی کیوں نہ ہو، لیکن دوسرے کی بیوی جو ہے اسے خوبصورت اور اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی آنکھ کی بدنگاہی جو ہے نا، آنکھ کی بدنگاہی اس کے دل میں لالچ پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مومن مردوں کو بھی حکم دیا کہ آپ کہیں سے بھی گزرے، کسی راستے سے بھی گزرے، اگر کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑتی ہے آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے، اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کیجئے، کہ اگر آپ اپنی نگاہ نہیں رکھو گے نیچے تو اس صورت میں جس کے اوپر نگاہ پڑے گی اس کے کسی نہ کسی ادا پر آپ پگھلیں گے، اس کی لالچ پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے آپ اس لالچ کو پورا کرنے کے لیے حلال بیوی چھوڑ کر کسی اور کی جو ناجائز بیوی یعنی تمہارے لیے ناجائز اس کی لالچ میں اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی ایسا؟ اللہ نے بدنگاہی کی بنیاد پر یہ چیز ہو رہی ہے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ بھائی کنوارے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بناتے کرتے تھے، اب تو 50-50 سال کے بڈھوں کی بھی گرل فرینڈ ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نگاہ کیوں رکھا، اللہ نے نکاح رکھا یہ اس سے کہ نکاح ہو جائے تو اس صورت میں زنا اور بدنگاہی کے گناہ سے آپ کی حفاظت ہو سکے، اور آپ نکاح کرنے کے بعد بھی اپنی نگاہوں کو نیچی نہیں رکھتے اور بدنگاہی کرتے ہیں، وہ بدنگاہی آپ کے دل میں حرص اور لالچ پیدا کرتی ہے، وہی لالچ آپ کو گناہ کے دروازے پر لے جا کر کھڑے کر دیتی ہے۔ بلکہ اب تو تب سے مسلمان ایمان والا اللہ کو ماننے والا جناب محمد رسول اللہ کا امتی مومنہ عورتوں کے بارے میں ایسے ایسے کمنٹس کرتا ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لینگویج اتنی خراب کمنٹس کرنے کے اندر بھی، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہی کیوں نہ ہو،
کسی جگہ کھڑا ہے، اگر کوئی عورت گزر رہی ہے ایمان والی، اللہ کی بندی ایمان والی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والی، اللہ کی بندی جناب محمد الرسول اللہ کی امتی، اگر وہ گزرتی ہے تو اس صورت کے اندر ایمان والا اتنا ایمان سے نیچے گر گیا، اس کے کمنٹ سے دیکھو وہ کیا کہتا ہے، کیا مال جا رہا ہے، بھول گیا قرآن کا پیغام۔ اگر تو کسی کو مال کہے گا، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو تیری بیوی کو مال کہیں گے۔ تو کسی کی بیٹی کو مال کہے گا، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو تیری بیٹی کو مال کہیں گے۔ تو کسی کی بہن کو مال کہے گا، اللہ تیری بہن کو بھی کوئی مال کہنے والا پیدا کرے گا۔ اور اس کے اوپر ہم جانتے ہیں آج کل نوجوانوں کی کیا تبصرے ہوتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ تبصرے کے دو اتنی گندی لینگویج میں ایمان والی کے بارے میں تبصرے کرنا، یہ خود اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا آپ کو میدان میں۔ میں نے تو کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ایسی جگہوں پر بیٹھ کر، چائے کے گلے اور پان کے گلوں پر بیٹھ کر بھیڑ کر کے وہاں سے مستورات کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر کمنٹ، بلکہ اتنی گندی زبان یہ ایمان والے کے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے مومنہ عورتوں کے، جو اللہ کی بندی نماز پڑھنے والی، تلاوت کرنے والی، اللہ کے سامنے سجدے میں جھکنے والی، ایسوں کے بارے میں بیٹھ کر کمنٹس کرتے ہیں اور ان کے فگر چیک کرتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن کا پیغام ہے، تمہاری بہن بیٹیوں کے بھی فگر چیک کیے جائیں گے۔ یہ مت سمجھنا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ ابھی آپ نے عمل نہیں کیا، آپ ترچھی نگاہ سے کسی کو دیکھ رہے، وہ خالق و مالک اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تو گناہ ایسا ہے کہ جس کا قرضہ دنیا میں چکانا ہے، آپ کی بہن بیٹی کو چکانا پڑے گا۔ تو آج مرد جو ہے اپنی بیوی چاند جیسی کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن محلے کی یا علاقے کی کسی اور کی بیوی جو ہے اسے بڑی خوبصورت حسین معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ بدنگاہی کے گناہ نے دل میں لالچ پیدا کی، وہ لالچ کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر گناہ کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مردوں کی طرف سے یہ جو ہے بدنگاہی، اس لیے قرآن نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ چاہے آپ شادی شدہ ہو یا کنوارے ہو، قرآن نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومن مردوں، اور آگے والی آیت میں مومنہ عورتوں، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے نکلا کیجئے۔ قرآن نے منع کیا، 1400 سال پہلے قرآن نے منع کیا، کیونکہ معلوم ہے جب آنکھ سے جو چیز دیکھی جا رہی ہے اس کی لالچ، تمنا حرص دل میں ہی پیدا ہوگی۔ جب دل میں پیدا ہوگی تو دماغ یہ پلاننگ کرے گا اس لالچ کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر وہ لالچ پوری کرنے کے لیے چاہے ریور فرنٹ کے کونے میں جا کر کے گناہ کرو، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ معمولی نہ سمجھے، ایسے گناہوں پر اللہ نے پہلی قوموں کی بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر لے جا کر کے پلٹ دیا ہے، اللہ نے عذاب بھیجے ایسے گناہوں کی بنیاد پر، اور آج وہ گناہ ہم مسلمانوں کے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، معمولی اس لیے سمجھتا ہے کہ موبائل نے اس گناہ کو اتنا عام کر دیا کہ آج لوگ اس کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ پہلے اگر کسی گھر کی بچی بے پردہ نکل جائے یا سواری میں جا رہی اگر جھانک کر دیکھ لیا، ایسے گھروں کے اندر لوگ اپنے رشتے نہیں بھیجا کرتے تھے کہ اس کی لڑکی بغیر پردے کے کیسے آ گئی، ایسے گھروں میں رشتے نہیں جایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، وہ مرد ڈیوس بولنے کے لیے، روکنے کے لیے تیار نہیں، اتنا بھی ایمان نہیں کہ جس کے اوپر حکومت کر سکتا ہے ان کو تو روک لے وہ۔ تو جب اتنا ایمان اپنے بیوی بچوں کو نہیں روک سکتا
تو اس کا ایمان جنت تک کیسے پہنچائے گا اسے؟ دوسری وجہ جو ہے شادی شدہ مردوں کے اپنی بیوی چھوڑ کر دوسری بیوی اچھی کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بیوی کو نکاح کر کے لائے، اس کی دنیا کی ساری ضرورتوں کا تو ہم نے خیال کیا، اس کے کپڑے کا، کھانے کا، رہنے کا، پینے کا، دنیا کی ساری ضرورتوں کا خیال کیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی شریعت سمجھانے کا خیال نہیں کیا کہ اگر بیوی کی دنیا کی ضرورتیں پوری نہ ہوئی، وہ گھر جا کر بیٹھ گئی، میری دنیا کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر اس کی زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ کا دین نہیں آیا، حضرت عائشہ کی سیرت نہیں آئی، حضرت فاطمہ والی زندگی نہیں بنی، تو اس صورت میں آخرت برباد ہو جائے گی۔ دین نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، میں تو کہوں گا سناؤ اپنی گھر کی مستورات کو کہ تمہارا مرد اگر دوسری جگہ منہ مار رہا ہے تو ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے کبھی زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنتی، کبھی گھر میں میک اپ نہیں کرتی، اور کبھی گھر میں شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کا شوہر جو ہے باہر جا کر کے منہ مارتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی بیوی لڑکیاں اسے اچھی لگتی ہے۔ گھر میں شوہر آیا، وہی گندے کپڑے، وہی نہ منہ دھویا، نہ نہایا، نہ کچھ بھی نہیں، تو اب یہ میلان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے، اس کی خوبصورتی اور زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب اپنے گھر کی عورت، ہماری بیویاں خوب وہ زینت اختیار کرے گی، روزانہ اچھے کپڑے پہنے، اچھی طرح تیار ہو، تو اس شوہر کا ذہن جو ہے دوسری کی طرف نہیں بھٹکے گا۔ اب گھر میں بنگل ایک طرف نظر آ رہی ہے، میلی کچیلی نظر آ رہی ہے، باہر اچھے کپڑوں میں، زینت میں، میک اپ میں، اور وہ تیار ہو کر کے نظر آ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اچھی نظر آئے گی انسان کا دل دماغ بھی اس طرف ہی مائل ہوگا۔ پھر آدمی کہے گا، کوئی کہے گا کہ بھائی تیرے گھر میں بھی تو بیوی ہے، بولے کیا گھر جاؤں، 2 دن سے نہائیں گی، پسینے کی بدبو آتی، یہی بولے۔ یہ عورتوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ کپڑوں کے الماریاں بھری ہوئی ہے، ہر مہینے نیا سوٹ چاہیے، بھرت والا چاہیے، ڈائمنڈ والا چاہیے، یہ سوٹ چاہیے، وہ سوٹ چاہیے، اور شوہر اپنی محنت کی کمائی سے دلا رہا ہے، لیکن وہ سارے جو ہے تجوری کے اندر اچھے سے جما کے رکھی ہے۔ کیوں؟ بولے شادی میں جاؤں گی تو پہنوں گی، تو جہاں جا رہی ہے شادی میں ان ہزاروں مردوں سے شادی کی ہے، اس کو دکھانے کے لیے تیرے شوہر نے کپڑا دلایا تھا، اس کے سامنے سے وہ زینت کرنے کے لیے تجھے تیرے شوہر نے میک اپ دلایا تھا، تو اپنے شوہر کے لیے نہیں کر رہی ہے، کسی اور کے لیے کر رہی ہے، تو اس صورت میں یاد رکھنا یہ تیری غلطی تیرے آدمی کو دوسری عورتوں کی نگاہ میں اچھا بنا کر کے دوسروں کی چکر میں ڈال دے گا۔ ہرگز نہ دلائے ایسی عورتوں کو کپڑے دلاؤں گا، ایک شرط پہ تو جیسا بولے ایسا دلاؤ، لیکن کپڑے کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ شادی میں جانے، ہزاروں لوگوں کو دکھانے کے لیے، پارٹی میں دکھانے کے لیے، نامحرموں کو دکھانے کے لیے، میک اپ بولے میں دلا دیتا ہوں، کس کے لیے؟ کب کرے گی میک اپ؟ زیورات چاہیے دلاتا ہوں، کب پہنے گی وہ؟ ہمارے گھر کی عورتیں نے سب جمع کر کے نے تیجوریاں بھرتے رہتی ہے، اور گھر میں ایسی رہے گی جیسے کہ نوکرانی کام کرنے والی، میلے کچیلے کپڑے۔ تو ایک طرف میلے کچیلی ہو گندی، اور ایک طرف زیب و زینت والی ہے، تو آدمی للچائے گا تو صحیح، دوسری طرف للچائے گا تو صحیح۔ تو یہ عورت کی اس کمی، یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے عورت کو زینت کا، یہ کمی مردوں کو دوسرے کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے شادی شدہ لوگ زنا کے اندر مبتلا ہو رہے۔ اس کی بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
اب یہ بتاؤ کہ وہ عورت جو ہے گھر میں اچھے سے اچھا کپڑا تجوری میں بھر کے رکھی ہے، میک اپ کے اچھے سے اچھے سامان لا کر کے رکھی ہے، لائنر لا کے رکھی ہے، مسکرا لا کے رکھی ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں لا کے رکھی ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اب یہ ہمارے مرد بھی ہو ڈیوس ہے، سب لا کر کے دے رہا ہے، لیکن وہ میک اپ نہیں کر رہی ہے، باہر جانے کے لیے تیار ہے، میک اپ کر رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، تو شوہر کا فرض ہے اسے روکے. یہ ساری چیزیں میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. لیکن مرد بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں پارٹی میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں فلاں کی عورت تو کیا لگ رہی تھی، جیسے کہ سوناکشی. کیا کہنا ہے، مرد اپنی بیوی کی تعریف غیروں کے منہ سے سننے کے لیے جہاں غلط جگہوں پر، شادیوں میں، پارٹی میں، برتھڈے پارٹی میں، گھومنے پھرنے کی جگہوں پر وہ عورت کسی اور کے لیے تیار ہو کر کے جا رہی ہے، مرد کی غیرت کیسی کہ اس کو گوارا کر لیتا ہے. وہ تو ساری چیزیں گھر میں شوہر کے لیے ہے، گھر میں تو تو نے تیاری نہیں کی، گھر میں تو آئی تو کچھ بھی نہیں. وہ عورت شوہر گھر میں آئے کچھ بولے اس سے پہلے تو نہ جانے عورت کو سر میں درد ہوتا ہے تو پیٹ میں دکھنے لگتا ہے، اور بول دے گھومنے جانا ہے تو سارا سر درد ختم عورت کا. تیار بولے کام کر کے تھک جاتی اس لیے تیار ہونے کو دل نہیں کرتا، اور ابھی بولے کہ جانا ہے پارٹی میں، برتھڈے پارٹی میں، وہ ساری تھکان 5 منٹ میں ختم، ابھی تیار ہو کے آئی میں. یہ عورت مردوں کے بھٹکنے کے ذریعے، جیسے ایک عورت خود اپنا یہ ذریعہ پیدا کرتی کہ اس کا آدمی دوسری طرف بھٹکے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری عورت گھر میں بغیر تیار ہوئے تھی اور باہر تیار ہو کر کے جا رہی ہے، اور رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، محلے والوں میں، علاقے والوں میں، اور نہ جانے کتنے نامحرموں کی نگاہ پڑ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے ان نامحرم مردوں کی جس کی بھی نگاہ ہماری بیوی پر پڑ رہی ہے، اس کے دل بھی تو للچائے گا، اور وہ اس سے رابطہ اور کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور رابطہ ہوگا تو وہ شادی شدہ، یہ بھی شادی شدہ کیا ہے، لالچ نے اسے گناہ میں مبتلا کر دیا. آج ہمارا معاشرہ اس چیز کو لے کر کے اتنی تیزی سے بربادی کی طرف جا رہا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہر ایک مطمئن ہے کہ ہر ایک کو اپنے بیوی پر، بچوں پر، سب پر اعتماد ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے، ظاہر میں سب اعتماد کیے بیٹھے ہیں، لیکن جب آپ تحقیق کرو گے تو پتا چلے گا کہ موبائل نے آپ کے بیوی بچوں کو جہنم کے کتنے قریب کر کے رکھا ہے. سوچنے کی بات ہے. اور حق اگر بولنا نہیں جاتا، بول. مرد کو پاور اللہ نے دیا، الرجال قوام. اللہ کہہ رہا ہے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے ہم نے. غلط چیزیں آپ کو روکنا ہے، نہیں روکو گے تو وہ گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، آپ اس کے شریک ہیں. باہر تیار ہو کے جا رہی ہے، آپ نے نہیں روکا تو اگر وہ کسی اور کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو گئی، آپ کے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو رجال قوام بنایا تھا، آپ کو اللہ نے اس پر حاکم بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو رہی ہے. گناہ میں آپ بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی پوری شریعت کو 4 مسلکوں کے اندر اللہ نے تبدیل کر دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہمارا نہیں، ہمارے نزدیک تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جو اس وقت جو ہے مدینہ کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو ہے بستی سے گزر رہا تھا، اور ایک غریب آدمی، اس کی بیوی پر اس کی نگاہ بادشاہ کی پڑ گئی. اس غریب آدمی کی بیوی پر اس بادشاہ کی نگاہ پڑ گئی. بادشاہ کو اس کی بیوی پسند آ گئی، لیکن وہ تو نکاح میں ہے کسی اور کے، شادی تو کیسے کر سکتا. تو اس وقت کے جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں کو جمع کیا کہ بھائی اس سے مجھے شادی کرنی ہے، آپ جو نذرانہ بولو گے دے دیں گے، لیکن شادی مجھے اس سے کرنی ہے.
सब ने कहा कि शादी कैसे हो सकती है, तो किसी और के निकाह में है। तो रियाल के बंडल निकाले, सबको नजराना दिया, लो मौलवी लोगों, पीर साहब लो नजराना। बोलो अब कोई रास्ता? बोले हाँ अब रास्ता है। बोले अब रास्ता है? बोले आप तो बादशाह हैं इस इलाके के, आप तो सीए बादशाह हैं, आप जाओ उसकी गर्दन पे तलवार रखवा दो और कह दो कि तलाक दे दे इसको, वो दे देगा डर के तलाक। अब बादशाह ने कुछ लोगों को भेजा, अपने फौजियों को, उन्होंने जाकर गर्दन पे तलवार रखी और कहा अपनी बीवी को तलाक दे दे। उसने कहा तलाक नहीं दूंगा। बीवी ये सारा मंजर देख रही थी। बीवी ने कहा कि मैं तो दिल से आपकी ही हूं और आपकी ही रहूंगी, लेकिन अगर आपकी जान चली गई तो मेरा क्या, इसलिए आप जो है तलाक दे दो ताकि जान आपकी महफूज रहे। तो उसने मजबूरी के अंदर तलवार गर्दन पर लटक रही थी, अपनी बीवी को तलाक दे दिया। और उसके बाद इद्दत के बाद बादशाह ने क्या कर लिया, निकाह कर लिया। उस वक्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को जब ये पता चला कि ऐसा मामला पेश आया है और हदीस है इन्न तलाकल मुकरह लैस बिशैइन, लेकिन ये इमाम मालिक के मसलक के मुताबिक है, हमारे मसलक के मुताबिक नहीं है। हदीसें दोनों तरह की मिलती है, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। वरना तुम ये समझो कि ये मसला इमाम मालिक का बयान कर रहा हूं, इमाम अबू हनीफा का नहीं बयान कर रहा हूं। हमारे नजदीक तो कनपट्टी में रख के तलाक बुलवाएंगे तो भी हो जाएगी, हमारे नजदीक कनपट्टी में रख के बुलवाएंगे तो भी तलाक हो जाएगी। लेकिन इमाम मालिक के नजदीक जबरदस्ती मजबूर करके तलाक दिलवाई गई तो इमाम मालिक के नजदीक नहीं हो। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, एक हदीस उनको मुझे याद है कि इन्न तलाकल मुकरह लैस बिशैइन, कि जबरदस्ती तलवार रखकर बंदूक रख करके तलाक बुलवाई गई तो उस सूरत के अंदर इमाम मालिक कहते हैं कि तलाक नहीं होगी। देखो हदीसों के अंदर दो तरह की हदीसें आती है बहुत सारी चीजों के अंदर। तो अब जो है बहुत सारे लोग ये हदीस को ले लेते, बहुत सारे हदीस को ले लेते, लेकिन मसला ये कि पहली हदीस कौन सी है, बाद की हदीस कौन सी है। पहले ये हुक्म आया था, बाद में ये हुक्म आया, तो पहले वाले हुक्म को नहीं लिया जाएगा, बाद वाले हुक्म को लिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे जो गैर मुक़ल्लिद जिसको अहले हदीस कहते हैं, वो इसी मामले में गुमराह है। कौन सी हदीस अव्वल है, कौन सी आखिर है, कौन तक़दीम और ताखीर क्या है, वो चीजों को इल्म नहीं होता। जिसकी हदीस 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 है, हदीस है, वो कब की हदीस है, क्यों हदीस है, किस मौके की है, उन चीजों का इल्म नहीं होता। तो इसी तरीके से ये हदीस उस वक्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को ज़हन में आया। बीवी से कहा कि कल जुमा है, अब मैं जा रहा हूं, बादशाह भी अपनी फौज के साथ जुमा की नमाज के लिए आता है, मेरा वाइट अमामा बशक्ल कफन मुझे दे दो, शायद मैं हक बात बयान करूं, मुझे वापस आने ना मिले। कफन बान बशक्ल अमामा मस्जिद में पहुंचे और बादशाह भी अपने कई 500 लोगों के साथ आया नमाज के लिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यहां हमारे इलाके में एक ऐसा मसला पेश आया कि उसकी गर्दन पर रखकर तलवार तलाक बुलवाई गई और वो काम करने वाला कोई नहीं, हमारे इलाके का बादशाह है और जबरदस्ती तलाक दी। और मैं कहता हूं इन्न तलाकल मुकरह लैस बिशै, कि जबरदस्ती तलाक कनपट्टी में रखकर दिलाई जाए तो नहीं होगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मालूम था कि बादशाह के खिलाफ बोला है तो कुछ न कुछ तो अब नुकसान भुगतना पड़ेगा, लेकिन बात थी, हक बात थी, उन्होंने कह दिया। अब जब नमाज हो गई, नमाज के बाद बादशाह ने अपने फौजियों से कहा कि इनको पकड़ लो, आप कह दो कि तलाक हो गई और मेरा निकाह दुरुस्त है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं ये नहीं कह सकता, तलाक तो आप उसकी तलाक नहीं हुई है, आप
نکاح کیا ہے، آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ حرام کاری میں مبتلا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ستون سے باندھ کر دونوں ہاتھوں پر اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ دونوں ہاتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کام کرنے بند کر دیے. عصر کی نماز کا وقت آ گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے ہاتھ کھول دو، اس لیے نہیں کہ تمہارے مار سے میں ڈر رہا ہوں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھ لے تو اس کے بعد پھر تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہنا. اب یہ ہاتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اٹھتے نہیں تھے. انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر پوری نماز ادا کی. اس لیے امام مالک کے مسلک میں ہے کہ آپ ہاتھ نہیں باندھو گے، یوں بھی سنت ہے، وہ کوئی فرض واجب نہیں باندھو گے، کھلے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھ لو گے تو بھی نماز ہو جائے گی. پھر اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کو مارا گیا اور پیروں میں زنجیر، ہاتھوں میں زنجیر ڈال کر اور گھوڑے پر ڈال کر کے ان کو رواں پورے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا. اور لوگوں سے ان کا جو چپراسی تھا، یعنی بادشاہ کا جو آدمی تھا، وہ گلیوں میں اعلان کر رہا تھا کہ دیکھو امام مالک رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے خلاف گئے، بادشاہ کی طرف سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اب بھی وقت یہ کہہ دے کہ بادشاہ کا نکاح درست ہے، جب وہ اپنی باتوں کو پورا کر کے چپ ہو جاتا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کی گلیوں والوں سے کہتے ہیں کہ دوستو، یہ اس بنیاد پر مجھے سزا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی ہے تو بادشاہ کو حجب نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کی بنیاد پر مجھے سزا دی جا رہی ہے. اس میں بتلانا یہ کہ جو حق بات ہے وہ ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہمارے معاشرے کی بربادی کے اندر ہمارے مردوں کی بدنگاہی کا جہاں کردار ہے، ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے گھر میں بنگن کی طرح رہ کر پارٹیوں میں سج سور کر کے جا رہی ہے، ہمارے معاشرے میں آدمی جو زناکاری اور گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہماری گھر کی عورتوں کا بھی کردار بہت بڑا ہے، بہت بڑا کردار. اور پھر اب تو حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. میں سمجھ رہا ہوں جہاں تک مسلمانوں کے اندر کہ بیوی ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے شادی کر رہے، سالی کو لے کے بھاگ جا رہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ جو رشتے شریعت نے حرام کیے اس کے اندر بھی مبتلا ہے. باپ بیٹی کے درمیان فرق امتیاز ہے، رشتے کی حرمت کو آج مسلمانوں نے پامال کر دیا ہے. پھر کہ اللہ کی مدد نہیں آتی تو کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ اپنے اعمال پہ تو غور کرے ہو، ہمارے اعمال. اور اگر کسی نے کوئی طلاق دے دی، یعنی 5 دن سے ایک آدمی طلاق دے دیا اور مسئلہ پوچھا بتا دیا کہ طلاق ہو گئی، پھر بھی روزانہ آ رہا ہے کہ کوئی راستہ نکال دو، کوئی راستہ نکال دو. اب پرسوں آیا تو کہتا کہ میرے دماغ کا علاج چالو تھا، میں دماغ کی گولی کھا رہا تھا، اس کے لیے میں نے غصے میں بول دیا. میں نے کہا دماغ کاروبار کرتے ہو؟ میں نے کہا دماغ خراب ہوتا، آپ کا دماغی توازن خراب ہوتا تو آپ کاروبار بھی نہیں کرتے. یعنی کر کے پھر کوئی نہ کوئی راستہ انسان تلاش کر رہا ہے گناہ کر کے، کہ ہو سکتا ہے کہ بار بار جانے سے یا مفتی صاحب کو 10-15 ہزار ہدیہ دے دے تو فتویٰ بدل جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنا مار کھائے فتویٰ نہیں بدلا. شریعت نہیں بدل سکتی فتوے پیسوں سے، شریعت نہیں بدلا کرتی. جیسے کہ ایک زمانے کے اندر جو ہے ساس اور بہو کا گھر میں جھگڑا ہو گیا. اب بہو بولے کہ یہ آدمی میرا ہے اس لیے مکان بھی میرا ہے، ساس بولے کہ بیٹا میرا ہے اس لیے مکان میرا ہے. تو دونوں میں جھگڑا ہوا. کہا کہ چلو کوئی مولانا کے پاس جائے، قرآن حدیث سے فیصلہ کروا لے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو گھر میں طے ہوا کہ فلاں بستی کے جو مولانا ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس اپنے جائیں گے مسئلہ حل کرانے کے لیے. یہ طے ہو گیا. بہو کو بھی پتا چل گیا کہ کل وہ مولانا کے پاس جانا ہے. تو رات کے وقت جو ہے کسی بہانے سے بہو نکلی اور جا کے مفتی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا.
بولے کل میری ساس آنے والی ہے، اس لیے ملکیت کے مسئلے کو لے کر یہ آپ ہدیہ رکھ لیجئے، کچھ پیسہ وغیرہ ہے، قرآن حدیث سے فیصلہ میرے حق میں کرنا۔ جیسی نیت ہوتی ہے پھر ایسا ہی آدمی ملتا ہے فتویٰ دینے والا بھی۔ مولانا کو تو نذرانہ مل ہی گیا تھا اور پہلے سے پتا ہو گیا تھا کہ وہ بہو کے حق میں فیصلہ کرنا ہوگا قرآن حدیث سے۔ اب دوسرے دن جب یہ سب گھر والے پہنچے تو قرآن لے کے بیٹھے، کہا مولانا نے کہ ہم تو فیصلہ صرف قرآن حدیث سے ہی کرتے ہیں۔ کہا کیجئے، بہو کا کیا ہے، ماں کا کیا ہے، آپ فیصلہ کیجئے قرآن۔ تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، بولے ماں کا تو انگنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں اگنا یعنی ماں کا انگنا، آنگن ہے اور ماں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مایوس ہو کے سانس چلی آئی، بولے کچھ تو دال میں کالا لگتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے سوچ لینا، پھر کل پرسوں پھر ہم آئیں گے، ذرا اچھے سے قرآن حدیث میں تلاش کرنا مسئلہ۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن ساس نے کیا کرا، اس بہو سے زیادہ جو ہے نذرانہ ہدیہ اور پیسہ رات کو مولانا کے گھر پہنچا دیا۔ مولانا نے خبر بھیجی کہ وہ مسئلہ بتانے میں شاید کئی بھول ہو رہی ہے، آپ پھر اتوار کے روز آئیے آپ لوگ، میں اب صحیح مسئلہ قرآن حدیث سے مطالعہ کر کے بتاؤں گا۔ اب جب پہنچے وہاں پر تو اب بہو کو تو پتا نہیں کہ جو کام میں نے کیا تھا میری ساس میں سے 10 قدم آگے وہ بھی کر کے آئی ہوگی۔ اب پھر بیٹھے اور مولانا نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، بولے ماں کا ہی سب ہے، بہو کا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے عربی میں، بولے ماں کا سب، بولے ماں کا ہی سب ہے، بہو کا کچھ بھی۔ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی، نذرانے پہ مسئلے کا اور فتوے کا سودا۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ دیکھو اس دور کے اندر ہر مرد شادی شدہ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہے، دوسروں کی بیوی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ایک شخص، ایک نوجوان آیا، کہتا ہے مفتی صاحب بولے میرے لیے دعا کر دو، میری فلاں لڑکی کے ساتھ سیٹنگ ہے، میری شادی ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی اسی سے کیوں کر، یوں دعا کر کہ اللہ تعالیٰ جہاں خیر ہو، اگر اس کے ساتھ خیر ہو تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کروا دے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو کروں گا، اسی سے ہی کروں گا۔ میں نے کہا کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیری زندگی میں وہ خیر ہے یا نہیں ہے، اللہ سے خیر مانگے، اللہ اس کے ساتھ خیر ہے تو کروا دے، خیر نہ ہو تو مت کروا۔ بولے سب اللہ ہی کرتا ہے، وہ نوجوان کے سب اللہ ہی کرتا ہے، تقدیر اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو بولے ایسے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے خیر والا بنا دے۔ اللہ تیرے حکم کا تابع ہے، اللہ تیرے حکم کا تابع ہے۔ میں نے کہا گناہ نہیں، یہ نکاح سے قبل گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل جائز نہیں۔ تو بولے ابھی چھوڑ دوں تو اس کا دل دکھے گا، اور اسلام تو کہتا ہے کسی کا دل نہیں دکھانا۔ میں نے کہا گرل فرینڈ کا دل دکھانا اور لڑکی کا بوائے فرینڈ کا دل دکھانا، دھوکہ دینا گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ وہ بنیادی غلط ہے۔ اسلام نے تو کہا نہیں تھا آپ کو گناہ کرنے کا۔ آپ اگر اس کو دھوکہ دیں گے تو دور ہوں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے۔ اس لیے گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کو، بوائے فرینڈ کا گرل فرینڈ کو دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا، بدتمیزی بد اخلاقی کرنا تاکہ دور ہو جائے، اللہ کے لیے دور ہو جائے اور گناہ سے بچ جائے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اب جس کی گرل فرینڈ ہوگی وہ فون کر کے کہیں گے مفتی صاحب نے ایسا بیان کرا ہے کہ تمہاری گرل فرینڈ میرے گھر نہ آ جائے لڑائی کرنے کے لیے، کہ تم نے ان کو کہا، انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا، 3 سال سے ہمیں یوز کر رہے تھے، تمہارے بیان سے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا، اس کا کیا، اب میری زندگی کا کیا۔ تو شادی شدہ ہے
میں ان سے کہوں گا اپنے گھر کے اندر دین لے آؤ، اخلاق پیدا کرو، میاں بیوی میں محبت نہ پیدا ہونے کی ایک وجہ ہے کہ عورت الگ کھاتی ہے، آدمی الگ کھاتا ہے، وہ کتنے بجے کھا رہا ہے، وہ کتنے بجے کھا رہی ہے، وہ انتظار کر کر کے سو جا رہی ہے، وہ آ کر کے رات کو 12 بجے 1 بجے آ کے طبیلہ صاف کر کے کھا رہا ہے۔ ارے ساتھ میں کھاؤ گے تو محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے میاں بیوی کو کھلاؤ گے تو محبت پیدا ہوگی۔ آج تو کھلانا بس وہ شادی کی سوگرات میں کھلاتے، اس کے بعد شادی کی سوگرات میں کھلاتے، اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا روزانہ بیوی کے ساتھ کھاؤ کھلاؤ، صدقے کا ثواب اللہ کے نبی نے بخاری کے حدیث میں بیان کیا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، لیکن بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور گرل فرینڈ کے منہ میں ٹھوس ٹھوس کے کھلانے میں مزہ آتا ہے۔ حرام میں لذت ہے، حرام میں لذت ہے، حلال میں لذت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے حلال میں لذت تمہیں اس لیے محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو، دین کی ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کا سر دبا رہی ہے، دباتے دباتے کہہ رہی ہے کہ کیا میرے ساتھ شادی کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی نے تمہارا سر دبایا ہے؟ آدمی کہتا ہے پگلی شادی سے پہلے کبھی سر بھی نہیں دکھتا تھا، تو جب سے تو آئی تبھی سے سر دکھتا ہے۔ یہ سب جو پیدا ہو رہے ہیں آدمی عورت کے بیچ میں دوری، وہ مرد کا اپنی عورت کو وقت نہ دینا، ساتھ میں کھانا نہیں، اس کے دکھ سکھ کی باتیں سننا نہیں، پورے دن کاروبار میں، رات کو گئے بستر پہ بھی تو موبائل میں، اس کے دل کی باتیں نہیں سنتے، تو اب اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر آئیے آپ کے پاس، آپ اس کے دکھ سکھ کی بات نہیں سنیں گے تو کوئی اور سننے والا تیار ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل ادھر۔ جس چیز کی کمی مرد کی طرف سے عورت میں پائی گئی اور باہر آپ کے دوست میں، رشتہ دار میں یا کسی اور آدمی کو وہ پوائنٹ پتا چل گیا کہ آدمی کی طرف سے عورت کو یہ کمی محسوس ہوتی ہے اور اس نے بھابھی بھابھی کر کے اس پوائنٹ کا سپورٹ کیا، وہ بھابھی سے کیا گھر والی اس کی بن جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ اس سے بولے 4-4 5-5 بچے چھوڑ کے بھاگ جا رہی ہے، کیوں؟ کہ آدمی کی طرف سے جس چیز میں کمی تھی، خرچے کے معاملے میں کمی تھی، یا مارتا تھا یا نشہ کرتا تھا، تو کوئی اور آدمی اسے تسلی دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اب عورت ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا تسلی اور سکون سپورٹ ملے گا، اس کے دل میں اس کی محبت آئے گی اور اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔